آگے چلیے، یہ کوکب صاحب کی ایک کتاب ہے سفید الضیاء، اس کتاب کے صفحہ 135 کے لکھتے ہیں کوکب صاحب کہ ہم اہل سنت و جماعت ہرگز کسی صاحب قبر تک خام نبی ہو یا ولی ہو مستقل اور حقیقی متصرف نہیں مان توجہ رکھنا، کہتا ہے بات بلکہ اولیاء کے مزارات پر جا کر اللہ کے حضور التجا کرتے ہوئے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پر گزشتہ فضلوں کی نیکیوں، عبادات اور دین و ملت اپنے اپو کرم اور عطا سے ہمارے نام اعمال کی کو ملا دے. یعنی ہم مزارات کو جاتے ہیں برکت کے لیے جاتے ہیں، وہاں مانگنے کچھ نہیں جاتے، وہاں ان سے سوال کرنے کچھ نہیں جاتے، ہم کو بیٹا کو بھی مانگنے جاتے ہیں، ہم کوئی وہاں بیماریوں کو دور کرانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں ہم کوئی حاجت روائی کے لیے جاتے ہیں، ہاں ہم کو بالکل خوشحال کے لیے جاتے ہیں. کیا آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیک لوگ تھے، ایک برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے کام بنانے کا پر باقی ہم مانتے نہیں ہیں. یہی بات صفحہ 137 کو بھی کوکب صاحب نے بڑی دردر کے ساتھ لکھی ہے. کہتے ہیں کہ ہم اللہ جل شانہ بھی سے مانگتے ہیں مگر اللہ کے پیاروں کے پاس آگے مانگتے ہیں، اور ہمارا حقیقی مقصود و مطلوب اللہ ہی ہے. تو دو لوگ ان سچے مسلمانوں پر شرک کے پتوں کی گولیاں کیوں بنانے لگ جاتے ہو؟ کوکب صاحب کا یہ جھوٹ شاید مرزا غلام احمد قادیانی سے اس کے جھوٹوں سے بھی بڑا ہے. شاید پنڈت دیانت سرسوتی نے بھی اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولا ہوگا کہ اس کوکب کا میں بول رہے ہیں. بھائی ادھر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بےشک مزارات پہ جاتے ہیں لیکن ہم کچھ نہیں، ہم کو صرف برکت کے لیے جاتے ہیں. ہم کو ان کے لیے اور ان کی جناب کی عبادات جتنی کی ہیں ان کی برکات سے مستفید ہونے کے لیے جاتے ہیں. ہم باقی ان سے کوئی چیز نہیں مانگتے جاتے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں. اب آؤ میں آپ کو ان کے اقابر اور اکابر کو سمجھاتا ہوں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. کیا غیر اللہ سے مانگنا جائز نہیں ہے؟ جس نے اس آدمی کو دیکھو اس نے کیسے جھوٹ کے جان کر ہے امت مسلمہ کو دھوکہ دینے کے لیے کہ نہیں ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، کس سے نہیں مانگتے. آؤ دیکھو اب میں ان کی اقابر کی تعریفات کی روشنی میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک انتہائی عالم الریاض اس میں لکھی ہے اور وہ علامہ محمد عبدالحکیم شاہ کی بتاتی ہے. تو اس نے اس کتاب کے صفحہ 186 میں لکھا ہے اور فیصلہ کمانا ہے فیصلہ کون بات، یعنی پکی بات، فیصلہ کون بات. اور آپ کے اوپر فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس تفصیل سے اچھی طرح واضح ہو گیا کہ انبیاء و اولیاء سے اصول مقاصد کی درخواست کرنا شرک کو کرو، اپنے مقصد کی درخواست کرنا کہ حضرت کی بیٹا لکھی جائے اور شاید سیاسی ہے سیاسی والوں کی زبان کو مانگے بھی جاتے ہیں. حضرت اولاد دے دی جائے، حضرت بیماروں میں انہیں شفا دے دی جائے، حضرت یہ کر دیا جائے وہ کر دیا جائے. کہتے ہیں کہ مقصد کی حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقصد کی حاصل کرنے کے لیے ان سے جا کے مانگنا کوئی شرک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ مجھے سمجھتے نہیں سمجھتے اور کیسا جال پھینکا کہ نہیں ہم کو کچھ بھی نہیں کرتے، ہم کو وہاں مزارات پہ جاتے ہیں صرف وہاں زیارت کرتے ہیں اور ان کی عبادت بند کر چکا کے اللہ تعالیٰ ہماری مرادیں پوری کر دے گا. باقی مانگتے ہیں اللہ سے اور سب سے یہ نہیں دے رہا ہے. اور ان کا قول فیصل لکھنے والا وہ یہ لکھ رہا ہے کہ آپ جا کے ان سے مانگنا کوئی شرک نہیں ہے. آگے دیکھیے ایک کتاب ہے ہمارے پاس ان تفصیل لکھنے والا ان کا اس وقت کا اپنے آپ کو بڑا محقق سمجھتا ہے، جس کا نام ہے غلام رسول شہید ہے. اس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے جلد اول کے اندر صفحہ 186 پہ لکھتا ہے جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مستقل کی حفاظت برقرار دیتا ہو اور نہ اولیاء کو تصرف کے ساتھ سمجھتا ہو، نہ ان کو تصرف کو مستقل سمجھتا ہو، بلکہ یہ سمجھتا ہو اولیاء اللہ کی دی ہوئی قدرت اور اس کے علم سے اس کائنات میں تصرف کرتے ہیں اور کسی عقیدت کے ساتھ ان سے
سے خیانت کرے، اس مسلمان کا یہ پھر شرک ہے، نہ زمانے جاہلیت کے دو طرفوں کا کام ہے. یعنی یہ دیکھ رکھ رکھا جائے بزرگوں کے پاس، ان کو اللہ کی طرف سے کام ہے بھائی، ان کو اللہ کی طرف سے ساری امید حاصل ہے، ان کو اللہ کی طرف سے اختیار کیا ہوا ہے بیٹا دینے کا، بیٹی دینے کا، شفا دینے کا، ماں دینے کا، کاروبار ٹھیک کرنے کا. اس لیے یہاں سے بیٹھ کے بہت پاک کو دلا کرتے ہیں، یہاں سے بیٹھ کے بابا فرید کو بلاتے ہیں، یہاں سے بیٹھ کے بابا سلطان کی کو بلاتے ہیں، یہاں سے بیٹھ کے کہتے ہیں بابا جی ہمیں موٹر دے دیا جائے، ہمیں یہ دے دیا جائے، وہ دیا جائے، برا جائے. یہ جو بزرگوں کو دینے کی طاقت ہے جو ان کی اپنی نہیں ہے بلکہ کتنے کی ہوئی ہے اللہ نے ان کو دے دیا. تھوڑی تھوڑی ماننے لگی لگائی لوگوں کی بات کو آگے کسی کے جو لگو ہو جاتے ہیں کر رہے ہو کہ آپ نے بزرگ پڑھائی میں ان کا شاہ ہے، کافی شاہ ہے، لوگ کے شاہ ہے، باقر شاہ ہے، کالر شاہ، یہ ایسے کے ایسوں کا مطابق ایک کا یہ دیر ہے کہ اللہ نے ان کو کچھ نہ کچھ اختیارات یہ ان کی تجارت قرآن آگے چلیے ان کی تفصیلیں نہیں لی ضبط حکیم اور امت کے مجال نہیں بھی رہتے. انہوں نے اس کتاب کی جلد ضبط اور سبق فیصد لکھتا ہے. کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں جناب کہ قرآن حکیم قرآن کریم نے جگہ جگہ غیر خدا سے مدد لینے کا حکم فرمایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ حکم فرمایا ہے کہ غیر خدا سے مدد مانگو. غیر خدا سے مدد جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ غیر خدا سے مدد مانگو. تو فوکس ہے کتنا جھوٹ بولا آپ نے. کچھ بندہ اپنے مقصد کو دیکھ لیتا ہے. آپ کا مقصد تو یہ ہے کہ غیر اللہ سے جا کے مدد مانگ سکتے ہو اور کسی غیر اللہ کی مدد آپ اپنے مفتی احمد یاد مہینے کی یا رضی والی روایت سے نقل کرتے ہیں واقع لکھتا ہے یہ غیر خدا سے مانگنا ہے کہ غیر خدا سے مانگا جا سکتا ہے. غیر خدا سے مانگ سکتے ہیں، انبیاء اور اولیاء سے مانگا جا سکتا ہے. جو بھی خواہش ہو، جو بھی مقصد ہو، آپ اس مقصد کی حاصل کرنے کے لیے غیر خدا سے بات جا سکتے ہیں، گواہ والوں کے پاس جا سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں. اور گزارش ہے امت مسلمہ کی آنکھوں میں دھوپ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دھوپ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. امت مسلمہ کی بات کو جانتی ہے کہ آپ جھوٹ کا دعویٰ دے رہے ہیں. آپ نے اپنے والد کی ساری راستوں کو پایا ہے. اس طرح انہوں نے قیامت سے قدم کیا تھا، اس طرح انہوں نے جھوٹ بول کے اپنی کتابوں کو سہارا کیا تھا. اہل سنت کے مسئلے کو اس طرح انہوں نے بدنام کیا ہے، اس طرح انہوں نے دشمنوں کو اسلام کے اوپر حکمران ہٹانے کے لیے بہت کام کیا ہے. آپ کر رہے ہو، آپ جھوٹ بول کے کر رہے ہو، آپ خیانت کر کے کر رہے ہو، آپ قتل و بیعت سے کام نہیں کر رہے ہو. تمہارا کہ آپ کے ہو کیا نہیں یہ سب پر بیٹھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی جگہ جگہ غیر خدا سے مدد مانگنے کا کیا حکم فرمایا. یعنی غیر خدا سے مدد مانگنی چاہیے. اچھا یار یہ سارے چھوٹے تھے، ان کے بڑے آدمی جن کو اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی اور اعلیٰ حضرت بریلوی مولانا فرماتے ہیں کہ اہم کار کو اعلیٰ حضرت بریلوی رہ جائے گا. اس پہلے اعلیٰ حضرت آئے کرنے کی کیا ضرورت ہے. دوبارہ تم کی کتاب ہے درکات و کتاب میں اہل کی کتاب. اس کتاب کے صفحات کو لکھتے ہیں حضور. ہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور پر کوئی درود و سلام نہیں. یہ فتویٰ آگے جا کے میں نقل کروں گا کہ جو درود نہ لکھے، جو درود نہ لکھے اس کے متعلق کیا فتوے ہیں، یا جو سوال کی علامت لکھے اس کے متعلق کیا فتوے ہیں. 12 دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الظہر لکھا ہے. یہ فتویٰ میں آگے کر کے آپ کو سناؤں گا. یہاں پہلے آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، نہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، نہ کوئی آپ کے القابات لکھے، بس ایسے حضور لکھا ہے. حضور ہر قسم کی حاجت روا فرما سکتے ہیں. دنیا و آخرت کی سب بلاتے حضور کے اختیار میں ہے. تو اعلیٰ حضرت
کہہ رہے ہیں کہ ساری مرادیں کیا ہے حضور کے اختیار میں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اختیارات رکھتے ہیں، تو جو بھی مانگنا ہے لے لیا جائے، اولاد مانگی جائے، مال مانگا جائے، جنت مانگی جائے، ایسی قبر حشر مانگا جائے، جو کچھ بھی مانگنا ہے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اس کو مانگا جا سکتا ہے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینے پر قادر ہے، دے سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ کہنا کیا دورانی دکان کے مدعے سماچا نہیں ہے کہ تم آج تک امت مسلمہ کو اپنی کتاب ایک سفید سے آنے، جو میں کہتا ہوں سفید نہیں تاریخ کیا ہے، جو جھوٹ کا فرند ہے، جس کے اندر تم نے جھوٹ بھر دیے ہے، اس کتاب نے کیا دکھایا کہ ہم تو قبر والے سے مانگتے نہیں، ہم تو اللہ سے مانگتے تھے قبر اس سے بنی ہے تو دیکھ لوگ بن سکتا ہے امت مسلموں تو ایسا لیکن تیرا پیوں کو زیادہ پیوں کو کی جاتی ہے اور سارے جان کا پٹانا ہوا جو بہت زیادہ فوٹو ہو جاتا ہے، ایسی کوئی عام کھانا چیز ہے ان کا مطلب بھائی ایک اپنی کو جا کر پور کو جا یعنی فوٹو پیوں منہ سے چھوڑ دیے جو فوٹو ہے اور کر کے اپنا غلط دکھنا اور اگر تم غلط دکھنا ایک دو منہ سے چھوڑ دی کرو باہر ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کون ہے ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو اپنے مطلب کا بڑا نمائندہ سمجھتے ہو تو یہ جھوٹ نکلے کیا ہوگا؟ کیا غیر ممالک والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ الحمدللہ کہ آپ کا دھوکہ چلے گا نہیں چلے گا یہ تبدیل مطلب کام ڈھونڈتا ہے آپ کی جو ہے نا اس دھوکہ بیانی کو ظاہر کرتے رہیں گے اور اس کو منظر عام پہ لاتے رہیں گے، ہم اس کو چھپا نہیں کرتے۔ آگے چلیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ان کی دلوں پر سے بھری، کیا نام ہے اس کتاب سے پڑھی اور پہلے لکھا ہے مدینے کے یہ نام نہاد رہنو راشٹری اور راشٹر پارٹی کے دعوے دار مدینے کو خاطر الفاظ کوئی اس میں انہوں نے زیادہ الفاظ نہیں لگائے، مدینہ منورہ مدینہ ہے اور کس قسم کے الفاظ نہیں لگائے، مدینہ شریف مسجد مدینہ، اس پہ اب کیا ہوگی وہ آپ آئیے ان کے گرفت کرنے والے مفتی اعظم اور اپنی عدالت نہیں یا چوتھی جلد کے سوال کی تحریر میں لکھتے ہیں صرف مدینہ کہنا یا لکھنا اس بات کی ہے، صرف مدینہ کہنا یا لکھنا اس کا بھی۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ ادبی ہے کہ مدینہ شریف نہیں کہا، مدینہ منورہ نہیں کہا، یعنی مدینہ محترمہ نہیں کہا، تو ایسے مدینہ مدینے کہہ دیا ہے تو ان کے خاص درد کہتے ہیں صرف مدینہ کہنا اور لکھنا یہ آج کل اپنے آپ کو مدینہ شریف حد تک کے ٹھیکیدار اور دعویدار بڑے کام کو کرے محبت کرنے والے ہیں، جی میں قربان نہیں جانتی ہے میں قربان نہیں جانتی ہے کیسے کرو گے اور بھائی یہ لوگ تو قربان نہیں جاتے ہو اور مگر یہ کیا بات ہے کہ اس کو بہت تک کرنے کا بڑے شوق میں قربان نہیں جانتی ہے قربان جان لیا اور کیا بسکار کمی نہیں چھوٹتی یہ بس معلومات کرنے کا بڑا ایک شوق ہے، ہمارا اس کی وجوہات کو یہ خود ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ آگے چلتا ہوں میں کہ مدینہ صرف انہوں نے کہا ہے مدینے کو احترام سے لے لیتے وہ ان کو زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، بارہ ان کے گھر کا مدینہ کہنا کیا ہے یہ گستاخ ہے یہ نہ کہے۔ اچھا یہ پیغام سے بریلی میرے ہاتھ میں ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 19 سے لکھا ہے ان کی بھی بشر نبی بھی بشر، ان کی بھی بشر نبی بھی بشر، مگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بشر ہے کہ بھی کرو بے مثال نبی کو بشر کہا یا نہ کہا۔ آگے صفحہ 71 سے لکھتے ہیں
کہ وہ بشر بن کے تشریف لائے، مگر ایسے بشر کی کائنات میں وہ جیسا بشر، تو بشر کہا یا نہ کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا یا نہ کہا؟ اچھا اب آپ حیران ہوئے کہ مطلب اسے چلی جا کے چلو اس میں مان لئیے، میں کہتا ہوں ہے تو اچھی بات سے مان کیا ہے، لیکن اب اس کے گھر سے اس کو جو تحفے ملے ہیں وہ تحفے سن میں آپ ایک مولوی گزرے ہیں شیخ الحدیث پر تفصیل نائب محدث اعظم مولانا الحاج ابو محمد عبد الرشید حنفی قاضی زندگی دامت برکاتہ العالیہ، یہ سارے کے القاب ہیں۔ اس کتاب ہے تاریخ کے بڑے صاحب لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ اب جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر گئے، حالانکہ اس چاہے کو اتنا نہیں پتا کہ علیہ وآلہ کہنا نحو کے اعتبار سے غلط ہے، اور اگر اس نے کافیہ بھی پڑھی تو اس کو یہ غلط نہیں کرتا، کافیہ کا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ ترکیب کے اعتبار سے یہ غلط ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ تو ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ ترکیب اور نحو کے اعتبار سے غلط ہے۔ جو علماء کرام آپ کہتے ہیں اور علماء کرام اس بات کی نہیں فرما رہے ہیں کہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، باہر میں یہ جو اس نے لکھا ہے کہ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہے وہ نہ تو خدا ہے نہ وہی نبی، لہذا وہ کفار میں ہی داخل ہوا، تو کون داخل نہ ہوا، کئی اور میں داخل ہوا، غلط کو سمجھنا کہ کفار میں داخل ہوا۔ تو یہ رسول ایمان والے اس کے نائب محدث اعظم نے اس کو سمجھا جب کیا کہ یہ کہاں داخل ہوئے، کہاں بات میں داخل ہوئے۔ اچھا آپ آئیے مکیات حنفیت، یہ ایک نامی گرامی کتاب ہے، اس کتاب کو بھی مراجعہ فرمائیے۔ اس کتاب اور یہ مصنف کا بڑا اپنے طور پر بڑا امتحان گزرا ہے، اور جو اس کے بڑے گن ڈالتے ہیں کہ حضرت یہ تھا اور حضرت نے جناب یہ کر دیا، وہ کر دیا، پورا کر دیا، بابے کو چیزیں کی تو لیکن یہ کہتے نہیں کہ بہت کچھ انہوں نے مقصد کے حوالے سے کیا اور کیا اس نے جناب ایسے جناب دلائل دیے، ویسے دلائل دیے، ویسے دلائل دیے۔ آپ اس لیے وہ کیا کہتے ہیں، کہتا ہے ابلیس نے آدم علیہ السلام کی ڈبل توہین کی، آپ کو بشر کہا، انسان کہا، تو بشر کا توہین ہے نا، تو فوکس ہے نے کیا کیا، بشر کہہ کر کیا کی، توہین کی، تو فوکس ہے آپ نے یہ توہین کیا تیرے وجہ سے کہہ رہے ہیں، تو نبی کی توہین کرنے والے کو کم از کم ہم مسلمان نہیں سمجھتے، ہم اس کے لیے کوئی اچھا لفظ نہیں بول سکتے۔ بہرحال آپ آگے چلیے، یہ میرے ہاتھ میں تفصیل نور الایمان ہے، اس تفصیل نور الایمان کا یہ لکھنے والے جناب مفتی اقتدار احمد رحیمی کے ابا جان مفتی احمد یار رحیمی نے احمد یار خان رحیمی صدا یوبی ہے، صدا یوبی، یہ اپنی کتاب تفصیل نور الایمان کے صفحہ نمبر 636 میں لکھتے ہیں، جو نبی کو بشر کہے وہ نہ خدا ہے نہ پیغمبر، تیسرے گروہ کے داخل ہے، یعنی کافر، یعنی فوکس ہے، برداشت کر رہے ہیں، اپنے بڑے سخت کے بارے میں بجا رہے ہیں، اچھی کریے والے آپ کے گھر کے گھر آپ اس سے زیادہ ناراض میں نہ ہونا، ہم نے تو آپ کو آئینہ دکھا دیا ہے، باقی تصویر آپ ہے یہ ضروری ہے کہ آپ کو ہی نظر آئے گی، ہمیں نظر کرنے جائے گی، بھائی ہم کو آئینہ سامنے کر کے بیٹھے منہ کو اس کو نظر آنا چاہیے کہ اس آئینے کو موقف سے دیکھیں گے ان کو نظر آئے گا کہ میری تصویر آپ ہے، پہلے ہاتھ میں بیٹھے ہم ان کی کر کے یہ پتہ چلے گا ان کو اکابر علماء دیوبند کے خلاف میری زبان درازی، میری کاغذ کوشش داری اور تکلیف سے جو کام کیا ہے یہ اس کا پہلا حصہ ہے، ابھی آئندہ حصہ چلنے ہیں انشاءاللہ، زندگی میں تو صحبت ہے، اللہ تعالیٰ خوشی ہوئے انشاءاللہ تو آپ چھوڑنا کوئی نہیں، ادب کا
تعاقب کرنا ہے اپنے آپ کا اور مسئلہ کے اہل سنت والجماعت اور ہمارے دیوبند کے مسئلے کی حفاظت کرنا، یہ ہم فقیروں کے اپنے نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنا حفاظت کر لیتے انشاءاللہ، آپ سے کے لیے تو ہم کافی انشاءاللہ۔ اچھا یہ تفصیل نہیں دیکھی، اس کو بھی آپ بلا لیں، یہ اصل ہے صفحہ نمبر اس کا 100 ہے۔ اس تفسیر نعیمی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے پیچھے پڑ جانا محض تیزی ہے، ان کو بشر ماننا ایمان نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے پیچھے پڑ جانا محض تیزی ہے، ان کو بشر ماننا ایمان اور کو 4 آدمیوں کو پڑ جائے۔ اس کی عملیات نعیمی نے 2 جگہ دیا، تفسیر نعیمی نے بھی دیا، دونوں انسان نے بھی دیا۔ خصوصی آدمی ہے تو ڈبل کی طرف بنتے ہیں، اور مفتی عبدالرشید رضوی نے بھی دیا، اور چوتھا کون آدمی ہے احتیاط حنفیت کا مصدر اس کو پڑھی ہے۔ سوال یہ کیے گئے یہ آپ کو کام آئیں گے، اور جب علماء دیوبند کے خلاف بگڑنا چاہے، جب بگڑے کا ارادہ کرے تو کم از کم ان تحفوں کو ضرور بلا کر بتا دیجیے گا، یا میں میں مسلمان کو کروں، پہلے اسلام کو قبول کریں، ساری تعلیمات کے اب تک آپ یہ پڑھ کے آ رہے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، توہین کرنے والا ہے، یہ کافر ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ شیطان کی طرح ہے، یہ فلاں یہ فلاں۔ کم اپنا ایمان کو بچانے کے لیے تجدید ایمان کرنے کا، لیکن تجدید کیا کہ ڈھیر بشر جائیں گے تو پھر کافر، یہ تو میں بشر نہیں مانتا، اور اگلی بات چھوڑ، اگر تم بشر مانے تب بھی کافر ہے، تو بشریت کا انکار کر تب بھی کافر ہے، یہ تیرے بڑوں میں سکھ ہے۔ کیا اپنے سے میں تیرے کافر کی بات کہوں، جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے، اور اگر تو اب یہ کہے کہ میں تجدید ایمان کرنے کے بعد نبی کو بشر نہیں مانتا، تو پھر اپنے بڑوں کی کتاب ہمارے رضا اٹھا، اس سے پیر کا خط اٹھا جو خواجہ حمید الدین جانی کے نام سے اس نے خط لکھا تھا ہمیں شریف پہلوانوں کو، اس خط میں موجود ہے جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اگر تو مان تب بھی کافر ہے، تو ملک کے لوگ تب بھی کافر ہے۔ یہ بات مسجد کا پل پھل میں تیرے پچھوڑے بچے میرا پچھوڑے میری جان میں سے چاہے تو انکار کر، چاہے تو کہہ دے کہ من نہ اقرار نہیں سنم، نہ انکار نہیں سنم، نہ اقرار نہیں سنم، بھائی میں انکار کرتا ہوں میں اقرار کرتا ہوں، اب آپ کوئی فرق نہیں، تو کچھ یہ پڑھتا تھا ہمارے رضا کا فتویٰ لگوا دو، پیر کرم شاہ نے بلکہ خواجہ آدمی نے جس کو اپنے نام سے ہمیں میری بہن کی طرف کیا، اور ان کی ہمارے رضا میں نہ ہو، میں اس کا وجہ ہوں، ہمارے رضا میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر کرتے ہیں۔ تو بات کو آگے لے کے چلتے ہیں، بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک کانسیپٹ ہے، آپ کے لیے حکمت بہت کچھ ہے، لیکن ہم اس پہ اکتفا نہیں کرتے۔ وہ ہمارے پنجابی کے شاعر کہتے ہیں، عقل مدار علوم کا کافی زور نہیں کرتی، عقل کو اثر نہ کرتی، تنگ نہیں کرتی۔ آپ عقل مند ہوتے تو میں شاید ایک آدھ بات کر کے بات ختم کر دیتا، لیکن آپ عقل سے مارے گئے، اور کیونکہ عقل و دانش آپ کے اندر نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ سارے حوالے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی بھی بات آپ کو جھنجھوڑ کے رائے راست ملے جائے، کوئی بھی بات آپ کی صحیح راہ کی طرف آنے کا ذریعہ بن جائے۔ ایک کتاب ہے آپ کی نظر کھاتا ہے، اس کتاب کے اندر آپ نے سنی تحریر کا پوسٹر شائع کیا ہے، اس کے اندر آپ نے مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ مولانا محمود الحسن دیوبندی، اور اس پر آپ نے لکھا ہے مولانا محمد قاسم رضوی۔ تو یہ جو آپ نے انحصار کے لیے مولانا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور آپ کی کتاب دیوبند سے
اس دیوبند سے بریلی کے سوا شیر کے ہے مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمد الیاس اور مولانا عبدالرحیم شاہ۔ آپ نے ان حضرات کے لیے مولانا کا استعمال کیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہے تو پلیز کر دیں، میں بتا دیتا ہوں۔ آپ کے ابا جان کی کتاب عقائد نبویہ کی فتاوی جدیدیہ ایک نئی چھپی ہے، اس کی فضل میں اس کے صفحہ 260 سے لکھا ہوا ہے کافر کے متعلق، کیونکہ ان کا فیصلہ ہے علماء دیوبند مسلمان نہیں، ہمیں یہ کافر سمجھتے ہیں۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ کافر کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو مولانا، ایسے شخص کو فخر مسلمانان اور حاضری اللہ پر قوم ماننا اگر اس کے اقوال پر اطلاع کے بعد ہے خود کفر مضبوطی سے مطلب رات ہے۔ ہماری تحریرات بریلوی سارے جانتے ہیں، حضرت شیخ الہند کو یوں پڑھا ہے، حضرت تھانوی کو پڑھا ہے، لیکن پھر مولانا لکھ رہا ہے، حضرت مہروزی کو پڑھا ہے، پھر مولانا لکھ رہا ہے۔ تو ہمیں کافر بھی کہتے ہو، اور تیرا آج حضرت کہہ رہا ہے کہ مولانا کہنا اور ان کو یہ اس قسم کے القابات دینا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اب آپ کی فیصلہ کر لیجیے، یہ بندہ آپ کے گھر میں اچھی طرح سے آیا یا نہیں آیا؟ آگے دیکھیے، آپ کے پڑھنے کی کتاب یعنی اعلیٰ حضرت کی کتاب کبوتر میں جا کے پڑھنا آپ کا مدر کو زور کرا رہے ہیں اس کتاب کے یہ سبا بارش سے لکھا ہوا ہے یہ غلطی وہابی مجھے دیکھے اس میں خدا کو جس میں اللہ تعالیٰ کا ظاہر کیا ہے جو شراب ہونا کا کیا ہے لکھا مولانا صاحب لکھنا یعنی دیوبندی کو مولانا صاحب لکھنا اسلامی جلسے کا صدر مسلمانان ہند کا شہر بنانا کفر یا کم از کم اسلام ضلال ہے، کفر ہے۔ اگر یہ کم از کم گمراہی ضرور ہے کہ دیوبندی مولانا آگے چلیے کسی کتاب کے سفر 34 میں لکھا ہوا ہے کافر کے متعلق کسی سے مولانا صاحب کہنا اور اپنے اسلام کے اسلامی جلسوں کا صدر بنانا اور مسلمانوں نے ہند کا شہر کرانا سب کو بڑے ظاہر ہے۔ اور ہے کوئی طبیعت ہے تو یہ لگائیے آپ کو احمد اللہ خان 3 فتوے دے رہا ہے، کام کر کے نہیں کہتا ہے کہ جو دیوبندیت مولانا آپ کے دوڑے میرا خیال ہے کہ تم کافر میرے جوڑ کیا ہی چھوڑے تو کافر ہے بولے کافر بھائی لڑتے بات ہے بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ان کو آئینہ دکھا آئینہ کے اندر کیا ہوتا ہے ہم اپنی شکل نظر آتی ہے، وہ اپنے اچھے اور برے اور اپنی کیا نام ہے کمائے اور اپنی صفات خوبیاں ساری اس کے سامنے دکھا کے آ جاتی ہے۔ ہم آئینہ دکھا رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ جب آئینہ دکھایا تو برا مان گئے، آپ کو برا تو ماننا ہی ہوگا، ہمیں پتہ ہے سارا ہم آئینہ دکھانے کو مجبور ہیں۔ اگلی کتاب چلیے اگلی بات کی طرف، یہ اختاری ملداری لحاظ سے عبد الباری یہ وہ کتاب ہے جس کو پہلے پیش کر چکا ہوں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 9 پہ لکھا ہوا ہے نعمدہ و نصلی علی رسول کریم، کیا لکھا ہوا ہے؟ نعمدہ و نصلی علی سلام لکھا ہے سلام اور نہیں۔ آگے چلیے کسی کتاب تعلیم داری لحاظ عبد الباری اس کتاب کے صفحہ 19 پہ لکھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت کی طرف سے وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین واللہ والحمدللہ رب العالمین۔ یہاں بھی اعلیٰ حضرت نے صرف سلام لکھا ہے، سلام نہیں لکھا۔ اب آگے چلیے آپ کو میں سفر دکھانا چلا جاؤں کہ جناب ہاں
ایک کتاب اور بھی ہے، یہ دیوبند سے بڑے خلاصہ کریں، دیوبند سے بڑے اس کا سماپاٹ دیکھے، اس کے شروع میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ہم اور ضروری حالات ہے یہی ہے، تو دیکھو آمد اللہ نے بھی لکھا اور فضل کی کتاب کے شروع میں کیا لکھا ہوا ہے، نامد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریم، یعنی سلام اس نے بھی لکھا مولانا، اس کے آپ دیکھیں کہ سلام کے بغیر اگر ضرور کیا ہے تو یہ مفتی اقتدار عمل نہیں کی، العطائر العملیہ کی فتاوت نہیں کیا، یہ 5 جلد ہے، اس کے صفحہ 161 میں لکھا ہوا ہے بغیر سلام والا ضرور شریف نہ لکھے، یہ تینوں کام گناہ کبیرہ ہے، دو کام پیچھے بتایا ہے، تیسرا یہ بتایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف سلام ضرور نہ لکھے بلکہ سلام بھی خاص ہو، ورنہ یہ ضرور کیا ہوگا، ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ، اور گناہ بھی بہت سا کبیرہ گناہ۔ تو اب یہ آمد اللہ سے کم سکے ہوا کبیرہ گناہ کا، اور یہ بہت سا گناہ بھی ہے اس کے جو ہے وہ ہے، یہ بھی اس کے جگہ کیا نام ہے کیا نام ہے اس کے، یہ بھی اس کے خلق ہوئے، اور یہ بھی جناب کیا ہوا کبیرہ گناہ سے ہو سکے ہوئے۔ اب آئیے آگے تفصیلیں نہیں کی ہے، کس تفصیلیں نہیں کی، یہ 16 اس میں لکھا ہوا ہے کہ نماز والا ضرورت ابراہیمی سے نماز سے پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے۔ سلام نے حالانکہ تو قرآن سلام پڑھنا ضرور شریف کے ساتھ کس طرح واجب ہے، کس طرح ضرور شریف وہ ضرور ناقص ہے جس میں سلام نہ ہو۔ ضرور ابراہیمی نماز میں کی جائے کہ سلام پڑھ لیا گیا، وہاں آئے اسلام کے حکموں میں صحابی کے اوپر بھی حضرات کے سلام کے ممکن اور دشمن کے وہ ضرور ابراہیم پڑھے تو ہوتے تھے، ایک کرنے کرنے کی بات کیا ہے کہ اپنی حماقت سے ضرور ابراہیم پڑھنے کا بنا ہے، یعنی ضرور ابراہیم کی اپنی دین پر اللہ کی مقابلے کیا ہے، اور حماقت کا اس کا جو البردار ہے تو کہتے ہیں کہ وہ ضرور ابراہیمی ناقص ہے، گناہ ہے، نجائز ہے، مقبول ہے، پر نجائز جو اس میں سلام نہیں ہے۔ تو میں بہت سے پوچھتا ہوں نظر لگیا کہ اگر ضرور تیری جیون سے بڑے ہوئے جوابان نہیں کے لیے سلام ہے، کئی گناہ نہیں کرے گا اساتذہ تو جو ابراہیم پڑھنے ضروری رہے گی، یار گناہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تو پڑھی ہوئی ہے، یہ تیری کتاب ہے وہ سوال ہے، وہ بندہ حسن سے نہ کرنا ہے۔ آگے آئیے یہ کتاب ہے تنقیدات علی اللہ، اس کتاب کے مقصد میں لکھا ہوا ہے واقعی نماز کے علاوہ ضرور ابراہیم پڑھنا منع اور نجائز و مقبول ہے۔ ہمارے اللہ کی دیکھیے ضرور نماز ہے، سلام نہیں ہے، سلام کے بغیر شریف پڑھنا حکم قرآن کے خلاف ہے، اس لیے مقبول تعلیم اور ہر مقبول تعلیم گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ قرآن سے حکم کے خلاف غلطی ہے، اگر صرف سلام اور بجائے سلام کا تو آگے آگے آپ کو دکھاتے مل جائے، ہم اس لیے وقت سے کرے گی ہے اس کتاب کو سماپان آپ کو دکھاتے مل جائے، ہم اس لیے وقت سے کرے گی ہے اس کتاب کو سماپان کر اور کب شہر میں لکھا ہے رسالت معاف، کیا لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لقب کیا لکھا ہے رسالت معاف، اور ایک کتاب ہے اسلام کی تحریک کی، اس کتاب کے مقدس میں لکھا ہے بارگاہ رسالت معاف، ایک کب شہر میں لکھا ہے مقامی روز معاف۔ ایک جناب کی سابق پگڑیاں لینے امیر، سابق پگڑیے والوں کے امیر ایک سرکردہ حسین جو ہیں وہ ان کا ایک رسالہ ہے بادشاہوں کی دنیا، اس کتاب کے نام ہے بادشاہوں کی دنیا، اس کتاب کے صفحہ 31 میں لکھا ہوا ہے رسالت معاف
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لکھا ہے؟ رسالت سے بہار۔ اچھا آگے دیکھیے ایک بات اور بھی ساتھ ملا سے جائیں کٹا پتوں میرے سے لگائیں گے ایک چیز پر سمجھ سے لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ حضرت کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ حضرت اور حالت فتاوی کیا اس کتاب کے صفحہ 802 میں لکھا ہوا ہے حضرت کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت لکھا ہوا ہے۔ اور آپ آگے آئیے درخواست میراث شریف کی شکیلا کی کتاب ہے اس کتاب کے سبق میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جسے بھی حضرت کا لفظ استعمال کیا اب حضرت بھی استعمال کرتے ہیں رسالت میں معاف بھی استعمال کرتے ہیں یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں حقیقت میں کرتے ہیں لیکن کیوں نہیں کرنا چاہیے اس کے خلاف نہیں سے پوچھو اس کی کتاب ہے العطائے نحویہ کی فتاوی تحریریہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 293 سے لکھا ہوا ہے سنیے گا یہ بد نصیب مصنف تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آقا اور سیدنا نہیں تھا بلکہ آمیانہ لفظ حالت تھا جناب بھی لکھتا ہے حالانکہ یہ لفظ بھی صحابی ایجاد کیا ہے اکثر جگہ اس میں اکثر کے ساتھ درود شریف نہیں لکھتے صرف سواد کا نشان ڈال دیتے ہیں مگر اپنے بزرگوں کے نام کے ساتھ بڑے اللہ اور رضی اللہ عنہ اور رحمۃ اللہ کے پورے جملے بڑے اہتمام اور احترام دیتے ہیں تو آپ یہ بھائی کا نام ہے یہ سفید کیا سبابیز چاہیے اب سفید و سیاہ کے سبابیز میں دیکھیں کہ اس آدمی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے لیے نبی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس سے دیر عین کا بنا بلکہ سواد ڈال ہوتا ہے یہ مفتی اقدار کہتا ہے کہ آپ نے پیور آتا ہے کہ مجھے سے مسئلہ کے آج سنت خطیب اعظم پاکستان حضرت مولانا شفیع علیہ اور دیکھ رہے کو لقب لکھی ہوئی لیکن دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو رسالت پاک حضرت کر کے اور پھر آپ حیران ہو گئے کہ ضرور شریف بھی نہیں لکھتے آپ نے کہہ دیا این سواد کی نشان ڈالے ہوئے ضرور بھی نہیں ہے بہرحال کہتے ہیں کہ یہ اپنے بزرگوں کے ساتھ نہ مقدار ہے رضی اللہ لیکن نبی کے لفظ کے ساتھ سواد والی ہے پورا ضرور کبھی دوبارہ نہیں کرتے آپ دیکھیے یہ سفر نمبر 293 ہے یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے ہے دوبارہ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ سب تصدیق کہنے والے یعنی یہ لکھنے والے بد تصدیق ہیں تو کون سے بد تصدیقی آپ کو پہلا مبارک ہو جن کو آپ سے قبول کیجیے گا اور یہ بہادریوں کی یاد ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں لہٰذا آپ کی بہادری ہوئی اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عامیانہ لفظ ہے عام لفظ ہے استعمال نہیں کرنے چاہیے آپ بھی کرتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو دوری کہتے ہیں دوری دوری ہے دوری لوگ ہو آپ کو تو یہ نہیں کہنا چاہیے اور جناب آپ نے جب سواد کے نشان بھی ڈالے ہوئے ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ کیا سوال ہے یہ گستاخیاں تو کرتے چلے جاؤ پوچھنے والے کوئی نہ ہو ایسے آگے آئیے ادائے کے بخشے اس ادائے کے بخشے کا حصہ اول ہے سفر نمبر اس کا 32 اس سفر نمبر 32 پر اعلیٰ حضرت نے کفن اٹھائی کہتا ہے نہیں ہند میں واسف شاہ خدا واسف شاہ خدا مجھے شوق یہ کب ہے رضا کی قسم کہتا ہے ہندوستان میں مجھے شوق یہ کب ہے رضا کی قسم شوق کی قسم شاہ خدا کی تعریف کرنے والا ہند میں کوئی مرکز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والا ہوں یہ اس نے اپنی قسم اٹھائی ہے شوق یہ اتنا ہے رضا کی قسم سمجھ آئی بات کی
اچھا ایک کتاب ہے سیرت اعلیٰ حضرت، آپ نے پہلے ہی اس کو ملاحظہ فرمایا ہے، اس کتاب کے صفحہ 124 میں لکھا ہے حرمت دامن نبی کی قسم اہل سنت کا عہد ہے دانش. یہ ایک شعر مفتی احمد یار نہیں بھی نے نقل کیا ہے، حرمت دامن نبی کی قسم، یہ بھی خیر اللہ کی قسم کھائی اور اعلیٰ حضرت نے جو اپنی قسم اٹھائی ہے وہ بھی کیا ہے خیر اللہ کی قسم اٹھائی ہے. اب آپ کو میں دکھا دیتا ہوں خیر اللہ کی قسم اٹھانے والے کی کیا فیصلہ ہے. آئیے فتاوا نہیں دیا اس کی تیسری صفحہ 493 میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مدرجہ تمام احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ بجز اللہ تعالیٰ کے کسی اور شے کی قسم کہنا ممنوع ہے اور فرمان نبوت غیر اللہ کی قسم بولنے والا کافر مشرک ہو جاتا ہے. احمد اللہ مسلمان لیا نہیں اور میں بڑھے کافر بن گیا، مشرک بن گیا، اور میں حیران ہوں تو ہمارے اوپر شیخ کے بدلے لگاتے ہو تو شاید ناراض ہو ضرورت ہے آپ کو اس کی اطلاع کو مشرک کہتے ہیں. ہمارا علماء دیوبند کو مشرک کہتے ہیں تو اپنے گھر والوں کی مانگو وہ تمہیں مشرک کہہ رہے ہیں. انہوں نے جناب تمہیں مشرک کہا ہے لہٰذا اب اس کو تمہیں ماننا چاہیے. اب آگے چلیے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سیرت اعلیٰ حضرت. اس سیرت اعلیٰ حضرت کے صفحہ 123 میں لکھا ہوا ہے کہ قبلہ دین و کعبہ ایمان اعلیٰ حضرت مجرد نے ذکر. اعلیٰ حضرت قبلہ دین ہے اور کعبہ اعلیٰ حضرت نے دو لفظوں کا استعمال کیا، قبلہ کعبہ. ہمارے شاہ آغاز دورانی تو دورانی بھی ہوتے ہیں عجیب شاہ آغاز دورانی کے یہ کتاب میں ہمارا محمد صادق ہے، اس نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 10 میں لکھا ہے حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ، جو قبلہ اہل قبلہ کا ہے وہ قبلہ دعا کو احمد رہتا ہے. حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ، یہاں سے قبلہ و کعبہ کا ہے. آگے آئیے یہ میرے ہاتھ میں ہے یا میں اعلیٰ حضرت لکھا ہے، اس میں بھی یہ شعر لکھا ہوا ہے تفصیل سے حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ. اس سے بھی آباد لکھی ہے کہ جو قبلہ و کعبہ کہتے ہیں. اب آگے قبلہ و کعبہ کہنا کیا مصیبت ہے، کیا بوار ہے، ان کی ابتدار پتہ ابتدا کی ہے کہ کتاب علامت دعا کے اندر سفر سوال سے کہ قانون شریعت کے مطابق کسی بزرگ کو قبلہ کہنا جائز ہے مگر کعبہ کہنا جہالت اور جہالت، گناہ اور جہالت. اس لیے کہ قبلہ لفظ میں قبلہ ذاتی نام ہے اور لفظ میں کہہ پر کعبہ بیت اللہ شریف کا ذاتی نام ہے. لہٰذا کسی بھی شخص کو کعبہ کہنا غلط اور جہالت ہے. آگے لکھتے ہیں عوام میں تو پاس سے مخلوق لوگ اپنے بزرگوں کو قبلہ و کعبہ مکہ مدینہ منورہ کہہ دیتے ہیں. اگر یہ سب اہم دانا جھاگتے ہیں اور مقصد اپنے بزرگوں کا حال ہم نے دیکھ لیا ایک سارے کیا ہے یہ سارے کے مخلوق کیا نکلے اور سب کے متعلق گناہ اللہ سے دیکھ رہے ہیں تو مجھ سے مسئلہ ہے چھوڑ جان کے لیے ہوگا کافی ساری تحقیق کے بعد ہمارا آپ کے لیے یہ مسئلہ قابل عمل ہے کیونکہ آپ کے گھر کے ایک افراد ہے اور دیکھیے آدمی جو والا یہ بات تو پکی ہے کہ اتنا بڑا آدمی آپ کا مطلب آپ کو سکھانا چاہیے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے انہوں نے سواد کی علامت ڈالی. آپ دیکھ رہے سواد کی علامت ڈالی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے متعلق اب آپ دیکھیے یہ ہدایت بخشش کو بھی دیکھ لیجیے. ہدایت بخشش ہے اس کا صفحہ نمبر ہے جی کیا بڑا صفحہ نمبر ہے 64-65. اس جنت کے لیے اللہ اللہ کے نبی کے فریاد ہے, نبی کے لفظ کے سوال پڑی اور صفحہ 65 میں دیکھو تم نے ہی کیا حضرت نبی سے نبی اس کے لفظ میں نبی کے لفظ سے سوال ڈالنے کے لیے اچھا انہوں نے ضرور نہیں لکھا. آگے آئیے آپ دیکھیے فتاوی افریقیہ میں لکھا ہوا ہے کہ سوال کے ذریعہ کے بعد لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی جگہ ضرور لکھتے سلام لکھا ہوتا ہے. اس کے مطلب کیا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سب سلام ہے اور یہ سخت نجائز ہے بلکہ سوال کے اوپر یاد کر رہے ہیں. یہ بلا عوام چوکی صدی کے بڑے بڑے اکابر حضور کے لانے والوں کی پھیلی ہوئی ہے. کوئی سلام لکھتا ہے, کوئی سلم لکھتا ہے, کوئی فقط سوال, کوئی علیہ السلام کے بدلے عام یا عام ایک برس یا ایک منگل کا طاقت یا ایک سیکنڈ وقت بچانے کی کیسی کیسی عظیم برکات سے پڑے اور معلومی اور کے نتیجے کا ڈنڈا پکڑتے ہیں. یہ ڈنڈا پکڑتے بھائی ڈنڈا پکڑتے ہیں کچھ اور نہ سمجھ لینا. یہ ڈنڈا پکڑتے ہیں کیا ڈنڈا کس کا معلومی اور بد نصیبی کا. اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ معلومی اور بد نصیبی کا ڈنڈا پکڑتے ہیں. کون جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اس کے سوال میں دیتے ہیں, عین میں دیتے ہیں, سلام میں دیتے ہیں, سلم میں دیتے ہیں. اور آپ دیکھیے گا آگے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کسی نبی کے نام پاک کے ساتھ سوا 50 کسی نبی کے نام کے ساتھ ضرور یا ثواب کا ایسا اختصار ہونے والا کافی ہوتا ہے. یعنی سوال لکھے, عین لکھے, عام لکھے, عام لکھے, سلم لکھے, سلم لکھے, سلام لکھے, کچھ بھی لکھنے کے اختصار کر کے لکھتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کافی ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت آپ ہی کا لکھی بیٹھائیں ان کو بولی میرے کوئی آپ کا بھیڑ کر اعلیٰ حضرت صرف تو ہمارے ساتھ رکھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم بولی بھیڑے ہو گاڑی واہ واہ کہہ ہوتے بول بھیڑوں کا حال یہ ہے کہ سارے بیٹھے گوتم صاحب کی کافی فرق ہے اور گوتم صاحب اعلیٰ حضرت بچانے ہیں. گوتم صاحب اعلیٰ حضرت سے اپنے آپ کو مٹاتے ہیں. ایسی سمجھداری کا بند دیا کہ آپ کا مجھ سے پاک چھوڑے ہمارا آگے چلنے کی آگے چلنے کی وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے. ہم اس کو سمجھنے کی طرف آئیں. اچھا یہ ملفوظات ہمارے ہاتھ میں ہیں. اس ملفوظات کے صفحہ نمبر 170 پہ ایک جنازے کا واقعہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تنہا رکھا ہے برکات آمد ان کے انتقال کے دن مولوی سید امیر احمد صاحب مرحوم خواب میں زیارت کے حضور سید کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف میں ایک گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں. ہر زیارت اور حضور کہاں تشریف لیے جاتے ہیں فرمایا سرکار آ کر کے جنازے کی نماز پڑھنے. آگے اعلیٰ حضرت رسول منواتے ہیں. فرماتے کیا جگہ والے الحمدللہ یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا. یہ جنازہ مبارکہ اب دعوت اسلامی والوں نے یہ نکال کیا چلتا ہے انہیں کیا بڑا حضرت نے چگر ماری حضرت چگر کروائی انہوں نے نکال کیا بہرحال. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کہتا ہے الحمدللہ یہ جنازہ مبارکہ کس نے پڑھایا یعنی میں نے پڑھایا اور پڑھنے والے پیچھے کون تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ کو میں مزے کی بات کرنے چل جاؤں یہ اعلیٰ حضرت اس کو وقت کو رکھتا کوئی نہیں ہے. بھوکے کا مریض تھا بھوک کا پی کے اثر کے کو ختم ہو چکی ہے. آپ نے کہہ کے کیسے ایسے آپ کے پہاڑ فتاوی دیا اس کی سبھا 636 میں لکھا ہوا ہے. اوپر والی خبر ہے بائیں طرف
کہتا ہے اس کو سرور جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان و شاید ماننا صراحتاً کو ہے تو شاید مانے تب بھی کافر ہے کہ حضور کا وہ آدمی تو شاید ہے اور وہ کوئی کہے کہ جی غلام بھی حضور کا کیا ہے یہ امام اپنے آپ کو اس نے مانا یا نہ مانا. الحمدللہ یہ جگہ اللہ کا میں نے بڑا فخر سے کہہ رہا ہے حضور کا امام اپنے آپ کو کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا اور کدھر کہتا ہے کہ حضور کا امام اپنے آپ کو کہے یا کسی کو مانے کو کیا ہے سراہتاً کو برے کافر ہے. اعلیٰ حضرت اور ہو جاتا اور شاید گلے بیٹھتی ہے میں آپ سے اب کیا اب آپ کو کچھ تو ہوش آ جانا چاہیے. اعلیٰ حضرت کچھ تاکہ کی سبھی بھی جانا اب یہ باتیں ایسی نہیں ہے کہ آپ ان کو جانتے نہ ہو آپ کو پتہ ہے آپ سب کچھ جانتے ہیں اپنے گھر کی بات سے بات کے بیٹھے لیکن بات یہ ہے کہ اپنا کوئی اگر غلط کہہ جائے اس کو کوئی کچھ والا نہیں ہوتا اس کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا. آپ اپنے بزرگوں کی بات کو چھپا کے اور اکابر علماء دیوبند کے پیچھے ہوئے ہیں ان کی باتوں کی محنت اور غلط کو پیش کرتے ہیں. حالات آگے چلیے کہ میرے ہاتھ میں مقالات سے صحیح تھی کیا ہے جی. اچھا ایک بات ہے یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ سواد عین کی علامتیں لکھتے ہیں ان کے متعلق آپ کو ان کے ایک اور ذمہ دار لفظ کا بھی فیصلہ دکھا دوں. یہ شیخ نبیلہ محمد کلام ان کے صفحہ 182 صفحہ 182 میں لکھا ہوا ہے یہ مرد عام ہے خواہ علماء ہوں خواہ مشائخ ہوں اونچی تعلیم والے ہوں یا عام پڑھے لکھے کا ماشاء اللہ کہ حضور کا اجدار انبیاء سے متعلق اس دنیا کے اوپر صاد عین صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتے ہیں. فقہاء کرام کہتے ہیں کہ ایسا لکھنا معلوم قسمت لوگوں کا کام ہے. ایسا لکھنا محبوب قسمت لوگوں کا کام ہے. اب آپ کی اعلیٰ حضرت کی محبوب قسمت نہیں اس کے بدلے کی اور کون محبوب قسمت اور شہری محبوب قسمت سارا آگے کرتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں مطالعات صحیح ہے. اس مطالعات صحیح کے اندر لکھا ہوا ہے صفحہ 594 کے اوپر کہ جناب قاضی صاحب ہندوستان کے رہنے والے ان کے متعلق کہ آپ زمین کی حرکت سے قائل ہیں. آپ یہ کہہ سکتے کہ زمین کیا ہے حرکت کا. اچھا آگے چلیے اعلیٰ حضرت کو دیکھیے بھارت کے مطالعہ کے اندر وہ کیا لکھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت بھارت کے مطالعہ کے صفحہ 815 میں لکھتے ہیں بے شک مسلمان پر فرض ہے حرکت شمس بس پورے زمین پر ایمان ہوتا ہے. تو اس میں ایمان ہے کہ زمین کیا ہے کیا کہتا ہے کہ زمین اور حرکت کرتی ہے. اعلیٰ میں کہتا ہے کہ ایمان لانا اس میں کیا ہے فرض ہے. تو چھوڑ بھی ہے وہ سب ایمان ہے. جب ایک ایمان لانا فرض ہے اور اب ایمان لانا فرض ہے اعلیٰ ہم کہتے ہیں کافی کہتا نہیں میں حرکت کا قائل ہوں اس نے ایمان کو قبول کر لیا. ہر اس کا مطلب ہے کہ آدمی کے ایمان میں شک ہے. اچھا آپ آگے آئیے آپ آگے دکھانا کر جاؤں. یہ میرے ہاتھ میں اطبیان کی کتاب ہے. اس کتاب کے صفحہ 138 میں لکھا ہوا ہے ایک قول کے مطابق انبیاء علیہ السلام سے مواصلہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے مواصلہ کا مطلب پکڑ ہوتی ہے پوچھ گچھ ہوتی ہے. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور اسے پوچھ گچھ کرتا ہے کہ یہ کیا کیا یہ کیوں ہوا. تو کافی کہتا ہے کہ ایک قول کے مطابق انبیاء سے مواصلہ ہوتا ہے. اچھا مواصلہ کیسے ہوتا ہے کافی کہتا ہے انبیاء سے ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کہتا ہے یہ اس کی قرض و ایمان ہے سبق 705 ہے اور اس قرض و ایمان کی سورت نمبر ہے سورت شورا ہے
آیت نمبر ہے یعنی اس کے اندر لکھا ہوا ہے ان نمبر سبھی مواقع کو انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کراتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آدمی کہتا ہے مواقع انبیاء سے بھی ہوتا ہے. احمد اللہ کہتا ہے مواقع ظالموں سے ہوتا ہے. مواقع حکم سے ہوتا ہے ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. آپ دیکھیے کاظمی شہر کو پتہ ہے سارے کمزور ایمان کا، سارے کمزور ایمان کو جانتا ہے. اس کی وجہ کاظمی شہر نے جو البیان ترجمہ لکھا ہے اس کے شروع میں اعتذار کے اندر لکھتے ہیں کاظمی شہر، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے اندر مشکل الفاظ ہے. اس لیے ضرورت پڑی ہے کہ آپ کو مشکل الفاظ کیجیے گا، آسان الفاظ کو لے آئے. میں نے اس لیے یہ ترجمہ لکھا ہے. اس قسم کے جملے کاظمی شہر نے لکھے ہیں. کاظمی شہر کو یہ پتہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتا ہے کہ جناب مواقع ظالموں سے ہوتا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. کاظمی کہتا ہے مواقع انبیاء سے ہوتا ہے. تو اس کاظمی نے انبیاء کو کہاں جا کے کھڑا کیا؟ کچھ اپنوں کا حال ہے، اس کا بہت حال مسئلہ ہے. سب آتا ہے لوگوں کے ساری زندگی کے نام پہ ٹوٹ کر کھا کے اپنے کون ہو جائے گی. لیکن حال ہے کہ دین کے معاملات میں بالکل بے خبر ہے. اپنے اعلیٰ حضرت کو تو پڑھ لیتے نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مواقع ظالم سے ہوتا ہے عذاب کے لیے. یہ کہتا نہیں، مواقع جو ہوتا ہے وہ انبیاء کی ہے، انبیاء کو بھی مواقعات میں شامل کرتا ہے. تو بھائی آگے کرتے ہیں. دیکھیے کیسی بڑی گستاخی کرتے گی. یہ ان کا ایک جناب پیر اللہ بتایا، اللہ بتایا نام ہے پیر اللہ بتایا. وہ اللہ بتایا صاحب کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے جناب جی فقیر خواجہ محمد سعید احمد پیر دادا جماعت کی نقشبندی چیف کا پیر سہیلی ایس پی مینیجر این پی لمیٹڈ رائٹ لاہور ایس پی جناب باقی اچھا جی. یہ رموز درویش نام کی کتاب، اس رموز درویش کے صفحہ 155 میں لکھا ہوا ہے مصیبت پر صبر کرنا عورتوں اور ہجڑوں کا کام. اس کا کام یہ بہت بڑی گستاخی ہے. آپ کو بولا تھا کیا گستاخی ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں یہ حامی 12 نمبر 26 سورہ احقاف اس آیت کے عقیق کے اندر، اس سورت کے عقیق کے اندر ایک آیت ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. یہ آیت نمبر ہے 35. آیت نمبر کیا ہے؟ 35. اس میں لکھا ہوا ہے کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اے پیارے پیغمبر آپ صبر کیجیے جیسا کہ اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے. جس طرح پہلے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کی، آپ بھی کیا کریں؟ صبر کریں. یار کیا بات ہے. یہ کہتا ہے یہ پیر اللہ بتایا کا بیٹا ہے اور پیر اللہ بتایا جماعت نشاء کا خلیفہ تھا، یعنی یہ بڑا قریبی ہے جماعت نشاء کا. یہ کہتا ہے اور مسائل کے مصیبت سے صبر کرنا، ایک صبر کرنا مصیبت کی صبر کرنا اور تو ہجروں کا کام ہے. اور ادھر قرآن کس کو کہتا ہے صبر کرو؟ انبیاء کو. صرف انبیاء نہیں، اولو العزم انبیاء، صرف اولو العزم انبیاء نہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قومین کے تاجدار کو اللہ ہمارے آپ صبر کیجیے صبر کرنا. کچھ دن دل خراب باتوں کی طرف کرنا، کچھ دن دل زور باتوں کی طرف باتوں کی طرف ہونی چاہیے. کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ کیا اس کو آپ ایمان کہو گے؟ کیا اس کو آپ دل کہو گے؟ کیا اس کو آپ سنیت کہو گے؟ نہیں، آپ ہماری سنیت جس سے انبیاء کی نسبت سے زیادہ ہے، جس سے انبیاء کی شان کے اوپر زیادہ ہے، ایسی سنیت کر میرا اس سنیت کسی کو کرو. یہ سنیت نہیں ہے، یہ سنیت کا زیادہ اور پیشیت کا بات ہے. اچھا آپ آگے آئیے. یہ سنیت نہیں ہے، یہ
سنیت کا زیادہ اور پیشیت کا بات. اچھا آپ آگے آئیے. یہ ایک ہمارے پاس کتاب ہے جس کو مریدان مدینہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ لکھی ہے مولانا عمر دیار عطار قاضی مصری صاحب کی. اس مولانا صاحب نے عجیب کرتب کیے ہیں. صفحہ 194-95 پر ایک تخیل کے اندر یا ایک آدمی کو جو مدینہ شریف جا رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ یار تو جا رہا ہے تو وہاں کیا کر, وہاں جا کے میرے سلام پہنچانا. کیا کرنا؟ کہتا ہے جب سرکار نے مدینہ کو دیکھے جوڑ کر ہاتھ اٹھ کے آگے اشک بار ہاتھ ان پر جمع کر تو سلام کہنا. سلام چاہیے یعنی جا کر ان کو سلام کہنا. یعنی کتنے اور ان کی مدینے کے کتے ایک تک ہوئے یا انسان کرے. ہمیں مدینے کا کتا ہے تو کتا انسان کرے. سلام کا محل انسان کو کرتا ہے. سلام کا محل انسانوں کو سلام کیا جاتا ہے. اور ایک اعلیٰ حضرت کا ایک بہت بڑا ماننے والا معتقد کیا کہتا ہے کہ کتوں کو بھی کیا کرنا. اور پھر آگے کہتا ہے درختوں کو, جھاڑیوں کو, گلیوں کو, سمداریوں کو, کوتروں کو, ٹکروں کو, دال گندم کے دانوں کو, بیلوں کو, بھیڑیوں کو, توریوں کو, گوبھیوں کو, گاجروں کو, مولیوں کو, سیبوں کو, آلوں کو, کیلوں کو, آلوں کو, تربوز ہر سے اٹھا کر سلام کہنا. کنابیر کو, کنکموں کو, تار سوچ کو, کولروں کو, ٹھنڈا پانی سلام کہنا. چوٹیوں, روٹیوں, ٹوٹیوں, ہر طرح کی ٹوٹیوں کو, چاولوں, روٹیوں, ٹوٹیوں کو, انڈوں, مچھلیوں کو, سبزیوں کو باندھ کر پکا کر سلام کہنا. اور اگلے سبق میں لکھا ہوا ہے تاروں کو, کٹروں کو, بلا کھمبا ہر شہر سلام کرا. اب میں کہتا ہوں کہ اور آپ کی سمجھے گے کہ کیا یہ نہیں ہے یہ مذاق. اس کو کیوں زیادہ اس کو مذاق کہیں گے آپ کیا تصدیق ہے کہ بجلیوں کو سلام کرو, کوریوں کو سلام کرو, کٹوں کو سلام کرو, بھیڑوں کو سلام کرو, اور جناب یہ اس قسم کی باتیں سلام کرو. یہ آپ کو پتہ ہے سلام تو انسان کے لیے ہے, لیکن اعلیٰ حضرت کے ایک کوشش میں بارہ سلام اپنے لیے کہا, ویڈیو کے لیے کتوں کے لیے سلام کہا. اب اس سے بدلا کیا لگتا ہے میں اپنی طرف سے کچھ کہتا ہوں, لیکن فصلی بات جو ہے وہ ان کی اپنی غلطی ہوگی. یہ ایک سے ادایا عام کیا پتا نہیں کیا کہ سفا جناب کی 200 میں سفا 219 میں لکھا ہوا ہے. اس عبارت کے اوپر پاکستان میں ایک نئے عاشق مدینہ صوفی صاحب کا ایک مکتوبہ سلام کا کر کے ملا, جس میں انہوں نے مدینہ منورہ کی نسبت ایک منظوم سلام تبدیل کیا ہے. کہتے ہیں بجلیوں, دریوں, سبزیوں کو سلام, پکیوں, بچوں, بکریوں کو سلام وغیرہ وغیرہ. استغفر اللہ ربی. یہ وہ حماقت و پاگل پن ہے جس سے توحید سلام اور گستاخی شاعر اسلام لائے ہیں. سمجھ آ رہی ہے ایک کیا گستاخی کی تھی ایک سارے پکڑی آ رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے توحید اسلام ہے, توحید سلام ہے, گستاخی شاعر اسلام ہے. ان صوفی صاحب کو پیر بننے کا شوق چلا, اپنے گیروں کو گروہ کو مدینہ منورہ کی نسبت سے رب نے مدینہ کا تقیہ سلام کیا ہے. یعنی ہر کوئی یہ پورا تھا مدینہ 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 مدینہ. یہ کہتے ہیں مدینہ منورہ کو صرف مدینہ کہنا شہر مقدس کی بے ادبی اور توحید ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے کیا ہے بہت بڑی گستاخی کی ہے. آپ حیران ہوتے کہ یار یہ 78 سے گستاخی ہے. میں وجہ بتاتا ہوں 78 کا دماغ آپ کے لیے خوشی کیا ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں. جو آدمی کی دھان خراب ہوتی ہے ڈاکٹر اس میں کیا بنا رہے ہیں سبر سے ایک ٹکڑا پٹی کا لگا دیتے ہیں. اگر ایک چھوٹی سی پٹی آم کی ہو تو آم خراب ہے, اور اگر 3 کا لمبا ذرا ساوا پٹ کر دیکھتے ہوئے تو اسے ٹھیک ہو وہ خراب. اس لیے ایسے سماج باتیں کرتے چلے گئے. آگے آئیے. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ بریلیوں کے خدا کون سے. یہ دکھانا ہے آپ کو کہ بریلی کس کو خدا کہتے ہیں. سب سے پہلا
میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ میرے ہاتھ میں مدائے اعلیٰ حضرت کتاب ہے. اس کتاب کے صفحہ 45 پہ لکھا ہوا ہے یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا. صفحہ 45 یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا. دل میں آیا ہے نا خدا. آگے چلیے، ایک کتاب ہے اس کی دیوان محمدی، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 124 پہ دیدار کردگار ہے چہرہ فرید کا. بابا غلام فرید دیکھ رہا ہوگا، اللہ صاحب دیکھ رہا ہوں کہ وہ دیا دیدار کردگار ہے چہرہ فرید کا. اللہ صاحب دیکھ رہے تو پھر دیکھ رہے بابا غلام فرید دیکھ رہے. اس کو خدا یاد رکھا ہے. تیسرا صفحہ 128 پہ لکھا ہوا ہے، صفحہ 128 پہ لکھا ہوا ہے، کہتا ہے خدا بندے جہاں بندہ رسول اللہ کا. جو حضور کا بندہ ہے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں حضور کا بندہ ہوں، اور جو حضور کا بندہ ہے وہ خدا بندے جہاں ہے، وہ پورے جہان کا کیا ہے؟ خدا ہے. ایک جو خبر ہے کے لیے یار لے گیا کام کیا لطیف رہے. آگے آؤ، ایک اس کا پیر تھا جس کو پیر کہتے ہیں، اس کے متعلق کہتا ہے صورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی. میرے پیر کی جو تصویر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تصویر. میرے پیر کو بھیج لو اللہ تعالیٰ کی بے شکل ہے. اچھا چار ہو گئے، پنجواں آؤ آتا ہے صفحہ نمبر 158. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ ظالم اگر بگڑ جائے سمجھ لو ذل جلال بگڑا. وہ ظالم اگر بگڑ جائے سمجھ لو، یعنی اگر کوئی کبھی کی ہے اللہ کرے کہاں ہے ان کو کوئی خدا سفر پر 155. اچھا آگے دیکھو پانچوں میں 6 خدا ہے صفحہ نمبر 183. ایسا بات خواجہ پوجا پوری تھے تب ایک کیا کہتا اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے. یہ بتایا تھا کہ جن کا کتنا خدا ہو گیا سب میں خدا کا خوبصورت اور دکھا رہے. اصل کتاب سے دیکھو آپ، یہ کا 6 خدا مسعود احمد نسوانی سرکار ہے، اور اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے صفحہ 114 پر آپ کا دیدار ہے ناریب سے بھی. اگر کوئی شک نہیں آپ کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، آپ کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا. آپ کی شکل جس اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہے وہ تنقید دیکھنا. ایک کتنا خدا ہے؟ 7واں خدا. اچھا آپ 8واں خدا ہے کوئی نظر دکھا دینا. بل خدا سے دے دیا اس کتاب میں صفحہ 26 کا ہے. اعلیٰ حضرت جذبہ و جوش کی حالت میں آ کر فرمانے لگے جب پیر مظہر عطم ہوا پھر کون سا خدا میرا باقی ہے گیا. یعنی تیرا پیر مظہر عطم ہے، یعنی تمام قسم کی صفات اس کے ظاہر ہوئی ہے پوری کی ہوئی اور میں مجھے خدا بھی ہو رہے کہ اس کے بعد یہ خدا میں ہوئے ہر پیر کے اجمہ خدا یاد آ گیا. اور میرا خیال ہے ایک شاید اور بھی دکھانے کی جائے انہوں نے نبی کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ مقام کتنوں کو بانٹ کے دیا ہوا یہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں. بھائی ہم نے یہ کتابیں بالکل آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ دکھائیں تو آپ کو بلا کے شاید بہت یہ ہمارے لیے. اچھا آپ دیکھیں یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا نام ہے 100، جس کا نام ہے
صفحہ 180 کی کر رہے ہیں. طالب کوئی اللہ کوئی احمد کوئی ناصر. اب یار کہاں یار کی سب جگہ کرنی ہے. اگر طالب ہو تو طالبیا اللہ کی محمد کی اور پیر نازو کی دقت ہے. اللہ پیر نازو اور محمد کو سارے کے سارے کہ اللہ کا اتحاد ہے. نومن خدا سیکھنے خدا. اچھا اب آؤ کہ یہ نبی کتنے مانتے. اچھا اب آؤ کہ یہ نبی کتنے مانتے. اتحاد کتاب کو دیکھو. اتحاد کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی اللہ کوئی احمد. یہ نازو پیر کیا. اچھا آگے لکھا ہوا ہے کہ طالب خدا گواہ ناظر پر چشم من اے محمد العربی شوی دئی. اب ایسا لو لیا من یوں خدا کو گواہ بنا کے آنا میرا پیر نازل کے او میری اچھی میں اور میرا عربی جواب سنیا ہے او بہن ہی کی جو پڑھ کے آئے. وہ عربی زبان جو مدینہ شریف میں تھا وہ محمد یہ طالب یہ جو نازل کی ہے نا ہماری یہ پوری یہ سفر 180 ہے. اور سفر 200 کو ہمارے ایک اور بھی ان کا محمد آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ حضور پاک کے مقام میں کتنا لوگوں کو لا چکے ہیں. سفر 202 میں لکھا ہے وہ بدنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے مطلب ہے وہ بدنی محمد نوری بن کے آیا. قدم کا جواب عظیم بن کے آیا. جو مدینہ شریف کے حضور تھے اب وہ محمد نوری پیر کی شکل و صورت میں آ گئے ہیں. اور اگلی کیا لکھی میری لا کے جانے ہو قربان اس پر جو یسرف سے کیا کر نشیب بن کے آیا. مدینے چھوڑ کے آ گئے. حقیقت نبی کی کھلی جمع سے تو سب علامہ جبھی بن کے آیا. وہ ملکہ نزاکت سے بس تھک کے نکلا یہاں پہ نہ ایسا کہیں بن کے آیا. یعنی جو اس کے ہاں کو کتنے تشریف میں کیا شک ہے یہ کتنے محمد کا ہو گئے. اچھا کہا ایک تو ہولی شاخ یہ بتایا شریف کا لحاظ اندر اس بخاوت بتایا کا سبب 75 ہے. اس سبب 75 کے متعلق شاید یہ مسعود احمد اپنے اعلیٰ حضرت کے متعلق کہتا ہے کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی اگر کسی نے حضور کا دیدار کرنا ہو تو وہ احمد رضا کالی کی شکل کے ہوئے کام ہوگی. ٹھیک ہے نا. اچھا آگے چلیے آپ سامان اعلیٰ حضرت تجلیات امام احمد رضا صفحہ 166 اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ احمد رضا کے متعلق آپ کی بات حق سے بل حق سے ان کرے گا شیشے کے سامنے یہ بات ہے. یہ آگے پر فوٹو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا یہ احمد رضا ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیشے کے سامنے ہو گئے قرآن لگیلا عکس کو سیکھو اور قرآن اگر چلو اور بھی کھا دیں گے کہ محمد بنے میں آسماؤ یہ دیوان ہو اس کا سبب بنتا دیا کرتا ہے. چشم پینا مدینہ برسرے ملتان بشکلے صدرے دی خود رحمت آدمیاں اور اچھیا لیا کے مدینہ شریف کی زمین پہ مدینہ شریف سے بھی ملتان شریف پہ بشکلے صدرے دی شکل صدر تین کی شکل میں حضور کو تین لگتا ہے. یعنی ایک ہی محمد یہ اس سورے بلاؤ اچھے چلو جناب کی پر دھوکہ نہیں رہتے لیکن ایک ہوتا ہے تو کیا نام ہے اس کا یہ اس کے اندر بابا فرید کو جو لکھا ہے بابا فرید کو کہ بابا فرید کو محمد بنا دیتا ہے آپ
تصویر مصطفیٰ ہے نظارہ فرید کا، یعنی اگر کسی مصطفیٰ کو دیکھ رہے تو دیکھ رہے کافی فرید کو دیکھ رہے اسے کتاب لکھی ہے فرید محمد کی خدا بابا فرید محمد مصطفیٰ ہے، تو محمد مصطفیٰ ہے، میں کیا کہوں تو کیا ہے، تو خدا ہے، خدا ہے۔ خدا بات یہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے خدا بھی کیا کرنے ہیں اور اس کے محمد بھی کیا کرنے ہیں۔ محمد صاحب میرا خیال ہے آپ کے لیے آج یہی کچھ بہت کافی ہوگا۔ ہم اس بات سے مجبور ہوئے آپ کو آپ کی تصویر دکھائی جائے، آپ کو آپ کا آئینہ دکھایا جائے، آپ کو آپ کا اصل ہم جو ہے لوگوں کو اور آپ کو بھی آپ کا اصل چہرہ دکھائیں کہ لوگ آپ کو کیا سمجھتے رہے اور آپ نکلے کیا، اور آپ بھی اپنے آپ کو سامنے پیش بہت بڑا عاشق سمجھتے، لیکن حیرت ہے آپ سے آپ سے کہ آپ اتنی بڑی مستقبل کرنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے آپ سے بڑھتے اللہ تعالیٰ کو کتنی جگہ مانا تک کو حضور جلال کہہ دیا، آپ کو شرم آئی، آپ کے یہ سارے اکابر ہیں اور آپ کے یہ سارے بڑے ہیں، آپ کی وجہ کس کو کافی دیکھتے ہیں ذرا آپ کی شان کو بتائیں۔ میں کہتا ہوں آپ کے کوئی کو کافی بنا کے آپ کا کرنا جائیں، لہٰذا اس بات کو دیکھیے گا اور یہ سب آپ مسلم کی جو ہے اس کا نتیجہ ہے، کیونکہ آپ نے یہ بولا امت کو اس بات کو بہت دلا کے کھڑا کیا کہ قابل لگانے میں ایسے ہم نے آپ کا چہرہ دکھانے کرتے ہماری بات میں کیجیے گا، پہلے قابل مطلب کو گزرائے گئے تو بس اس سے ہم حق بجانے میں آفیسر جو یہ ہمارے دل کے اوپر رقم ہے، یہ آپ نے 10 میڈیم کی باتیں سنی ہے، یہ دل خراش جو ہے جو آپ نے آج سنے ہیں، تو یہ سارے آپ کے اپنے گھر کی جو ہے میرا کہا ہوا کل اللہ تعالیٰ ہم سب کو